نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق عالیہ سے مزین فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے بھی اخلاق عالیہ کی تعلیمات پھیلانے میں اپنا حق ادا کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ جا کر میں اخلاق عالیہ کی تعلیمات کی تکمیل کروں، اخلاق عالیہ کی تعلیمات اپنے امت تک پہنچاؤں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مذہب اسلام محاسن اعمال سے، محاسن اخلاق سے بھرا ہوا ہے، جن میں سے چند باتیں اخلاق عالیہ کی یہ ہیں کہ اپنے ملنے والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، محبت کے ساتھ پیش آنا، خندہ پیشانی، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا۔ فرمایا کہ رشتہ داری کو جوڑنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رشتہ داری کو توڑتا ہے چھوٹی موٹی باتوں پر، لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا کہ رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ نیک عمل کرنا، نرمی والا برتاؤ کرنا، احسن و بخشش کرنا۔ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب والا بیماروں کی عیادت کرنا، ان کی اعانت و معاونت کرنا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب والا جنازوں میں شریک ہونا۔ نبی علیہ السلام کو چاروں طرف کہیں سے معلوم ہوتا آپ جنازوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ آج ہم جنازوں میں اللہ کی رضا کے لیے نہیں، تعلق کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، اور اسی طرح کسی بڑے کا جنازہ ہے، سردار کا، چودھری کا، خان کا، افسر کا، عہدے اور منصب والے کا، ان جنازوں میں تو جاتے ہیں، لیکن کسی عام مسلمان کا جنازہ ہے اس میں شریک نہیں ہوتے۔ تو جناب والا جنازوں میں ہم اللہ کی رضا کے لیے شریک ہوا کریں۔ اسی طریقے سے ہم سلام کو عام کریں۔ اخلاق کے معیار کا عظیم مقام جو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دین اسلام کی محبتوں کا مرکز سلام ہے، دین اسلام کے جوڑ کا مرکز سلام ہے، دین اسلام کے پیار کا مرکز سلام ہے، دین اسلام کے اخوت و بھائی چارے کا مرکز سلام ہے۔ فرمایا سلام کو عام کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں محبت سے ملتے ہیں اللہ ان دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے سلام کو عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک بھائی جناب والا دوسرا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمسایوں کا احترام کریں، ہمسایوں کو کسی قسم کی تکلیف اور اذیت نہ دیں، آواز اونچی نہ کریں، عمارت اونچی نہ کریں، گندگی نہ پھینکیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی اذیتوں سے، جس کی تکلیفوں سے ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ ہمسائے کے حقوق کا احترام کریں، ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، یتیموں مسکینوں کی خدمت کریں، جناب بھوکھوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑے پہنائیں، بوڑھوں کا ادب و احترام کریں، اپنی جناب والا خواتین کے ساتھ ادب و احترام کریں۔ اسی طریقے سے جناب والا جو کوئی دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ اگر معلوم ہو جائے کہ دعوت کے اندر غیر شرعی پروگرام ہے یا حرام کا کھانا ہے تو ایسی دعوت کو قبول نہ کریں۔ ہمت کو اختیار کریں، شرافت کو اختیار کریں، سخاوت کو اختیار کریں، اور اخلاق کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ غصے کو پی جائیں، جب غصہ آ جائے تو بیٹھ جائیں، یا جناب والا گھر سے باہر نکل جائیں،
یا وضو کر لیں، یہ اخلاق کی تعلیمات ہیں، ہمیں ان کو اپنانا چاہیے۔ سلام کو عام کریں، اور اگر کوئی بھائی مسلمان بھائی ہے اس کا اکرام و احترام کریں۔ اور نبی علیہ السلام تکیہ دینے پہ اصرار کرتے، ہمیں بھی چاہیے کہ تکیہ دینے پہ اصرار کریں۔ یہ اخلاق کی اعلیٰ تعلیمات ہیں، ان کو اپنانا چاہیے، ان کو مقصد حیات بنانا چاہیے۔ مقصد حیات سیدہ ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اخلاق کی بدولت بندہ اس درجے کو پہنچ جاتا ہے جس درجے کو اس درجے کو پہنچ جاتا ہے جناب، جس درجے پہ دن کو روزہ رکھنے والا، رات کو عبادت کرنے والا ہے۔ فرمایا اخلاق پہ عمل کرنے والا، اخلاق کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا اس سے بھی درجے کو زیادہ درجہ لے لیتا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی اخلاق کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔